In the name of Allah, the Merciful, the Beneficent. This is Sibghatullah, lecturer at Punjab College, University Campus, Arifwala. I'm going to deliver the lecture under the subject Advanced Academic Reading and Writing, and my topic is about reading skills. کہ ریڈنگ کیسے کرنی چاہیے. تو ہم شروع کرتے ہیں. اصل میں چیز یہ دیکھنی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈٹرمن میننگز آف انفیملیئر ورڈز. یہ سوال ہے, اس سوال کا میں جواب دوں گا. یعنی آپ نے ہاؤ ٹو ڈٹرمن میننگز آف انفیملیئر ورڈز, یعنی آپ ریڈنگ کر رہے ہو اینڈ یو ڈونٹ نو دا میننگ آف اینی اسپیسیفک ورڈ, دین واٹ شوڈ یو ڈو. آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کیسے اس کا میننگ نکالو گے. ہاؤ کوڈ یو بی ایبل ٹو ڈٹرمن دا میننگ آف دیٹ اسپیسیفک انفیملیئر ورڈ دیٹ یو ڈونٹ نو اباؤٹ. آپ جس کے بارے میں نہیں جانتے اس کا میننگ کیسے نکالو گے. تو سب سے پہلے یہ کہ آپ, اس کے بہت سارے طریقے ہیں اس کے میننگ نکالنے کے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک تو آپ اپنے سیل فون میں, ہر ایک کے پاس سیل فون ہے آج کل, آپ سیل فون میں ایک اچھی ڈکشنری کر لیں. اچھی ڈکشنری کون سی؟ ایک تو انگلش ٹو انگلش ڈکشنری کرنی ہے, کوئی بھی انگلش ٹو اردو والی نہیں کرنی. ہاں اگر وہ کرنی ہے تو اپنی آسانی کے لیے, لیکن اس کی بات کو حتمی نہیں ماننا. انگلش ٹو انگلش ڈکشنری جو ہے اس میں آپ آکسفورڈ ایڈوانسڈ لرنر ڈکشنری دیکھ لیں. آکسفورڈ ایڈوانسڈ لرنرز ڈکشنری, یہ بہت اچھی ڈکشنری ہے, یہ آپ لے سکتے ہیں, اپنے موبائل میں کر سکتے ہیں. یا پھر آپ لانگ مین ڈکشنری دیکھیں. لانگ مین, اس کا پورا نام ہے کنٹمپرری, لانگ مین کنٹمپرری انگلش. لانگ مین کی ڈکشنری دیکھ لیں. پھر تیسری آپ مریم ویبسٹر دیکھ لیں. مریم ویبسٹر, یہ امریکن ڈکشنری ہے مریم ویبسٹر. مجھے ویسے زیادہ پسند ہے یہ والی آکسفورڈ ایڈوانسڈ لرنرز, اور لانگ مین زیادہ پسند ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انگلش ٹو انگلش ڈکشنری آپ نے لینی ہے, اس میں آکسفورڈ ایڈوانسڈ لرنرز ڈکشنری یا پھر لانگ مین یا پھر مریم ویبسٹر. یہ تینوں بھی آپ کر سکتے ہو, یا جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کر لیں. اس کے ساتھ کوئی آپ اردو والی بھی کر سکتے ہو, تاکہ آپ کو اگر اردو میں کوئی میننگ دیکھنا ہو تو آپ اس میں دیکھ سکو. تو مجھے آکسفورڈ پسند ہے اور لانگ مین پسند ہے. یہ سب سے زیادہ اچھی لگتی مجھے, کہ یہ بڑی کلرفل, پتہ نہیں ایپ موبائل میں کوئی اس لیول کی ایپ ہے یا نہیں ہے, اور یہ ڈکشنری کے لیے جو پوری فل فلیج ڈکشنری رکھی ہے اپنے اندر. یہ مریم ویبسٹر تو ایزیلی ہو جاتی ہے, یہ تو ایزیلی ہو جائے گی. یہ دو مشکل ہوتی ہیں, بعض موبائلس میں ہوتی ہیں بعض میں نہیں ہوتی. اچھا, تو ہم ریڈنگ اسکل کی بات کر رہے ہیں کہ ریڈنگ کرتے وقت آپ کو, یعنی آپ کیسے ڈٹرمن کرو گے انفیملیئر ورڈ. ایک تو ہے کہ آپ ڈکشنری دیکھو, آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس کا میننگ کیا بنتا ہے. پھر آپ تھسورس کو دیکھو گے. تھسورس کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے ڈکشنری آف اینٹونیمز اینڈ سینونیمز. یہ سینونیمز اور اینٹونیمز کی ڈکشنری ہے. تو تھسورس بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو, جیسے ڈکشنریز ڈاؤن لوڈ کرو گے ویسے تھسورس بھی کر سکتے ہو. لیکن مریم ویبسٹر میں تھسورس کا آپشن ہوتا ہے. اگر آپ مریم ویبسٹر ڈکشنری کر لو, بلکہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا, اس میں آ جائے گا بھی. یہ دیکھیں, یہ ہے مریم ویبسٹر ڈکشنری. یہ مریم ویبسٹر ڈکشنری ہے, ٹھیک ہے جی. اس ڈکشنری میں آپ کوئی سے لفظ لکھیں, کوئی سا لفظ دیکھیں. فرض کریں میں لفظ لکھتا ہوں ابینڈن, ABANDON. ابینڈن لفظ لکھا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈکشنری اور یہ تھسورس لکھا ہوا ہے. میں ابینڈن کو کلک کروں گا. ابینڈن کو کلک کرنے کے بعد یہ لکھا ہوا ہے ورب, یہ اس کا آگے پروننسیشن لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب لکھا ہوا ہے. پھر اس کی یہ فل ڈیفینیشن ہے. اس کا ایک مطلب, دوسرا مطلب, تیسرا مطلب, چوتھا, پانچواں. یعنی لفظ ابینڈن کے کل 5 مطالب ہیں, 5 میننگز ہیں, اور ہر میننگ اپنے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوگا. پھر ابینڈنر اس کا ناؤن لکھا ہوا ہے, اور ابینڈنمنٹ یہ بھی اس کا ناؤن ہے. پھر ایگزامپلز میں آ جاؤ.
دے ابینڈنڈ دا کار آن اے بیک روڈ. پہلے اس کا میننگ دیکھو جی, پیچھے جا کے میننگ کیا ہے. اس کا میننگ ہے ٹو لیو اینڈ نیور ریٹرن ٹو سم ون ہو نیڈز پروٹیکشن اور ہیلپ. ٹو لیو چھوڑ دینا, اس کا ابینڈن کا مطلب ہے چھوڑ دینا. اینڈ نیور ریٹرن اور کبھی واپس نہ مڑنا, چھوڑ دینا اور کبھی واپس نہ مڑنا, یہ مطلب ہے اس کا. اب ایگزامپل میں دیکھو, دے ابینڈنڈ دا کار, انہوں نے کار کو چھوڑ دیا کہاں, آن اے بیک روڈ, بیک روڈ پہ. دیٹ ہاؤس واز ابینڈنڈ ایئرز اگو, سالوں پہلے اس گھر کو چھوڑ دیا گیا. تیسری مثال انہوں نے یہ لکھی ہے. پھر آپ دیکھیں اوریجن آ گئی اس لفظ کی, یہ اوریجن, اس لفظ کی اوریجن کیا ہے. مڈل انگلش میں یہ لفظ تھا ابینڈنن, جس کا مطلب بوروڈ ہوتا تھا, یہ بوروڈ کیا گیا فرام اینگلو فرینچ ابینڈنر ورڈ تھا. اچھا, یہ ساری اس کی ہسٹری دی ہوئی ہے. پھر اس کے سنونیم آ گئے, سنونیم ہے, پھر اینٹونیم آ گئی. پھر ابینڈن وہ ورب کے طور پہ ہم نے دیکھا تھا, یہ لکھا ہوا دو اوپر, یعنی اس کا سٹیٹس ناؤن بھی ہے. ناؤن کے طور پہ میننگ کیا ہوگا وہ بھی لکھا ہوگا. پھر اس کی ایگزامپل, پھر اس کی اوریجن, پھر اس کے سنونیم, پھر اس کے اینٹونیم. یہ نیچے لکھا ہوا ہے تھسورس. یہ لکھا ہوا تھسورس, اس کو کلک کریں, یہ تھسورس آ گیا. ابینڈن لفظ ناؤن کے طور پہ اس کے سارے سنونیم, اس کے ریلیٹڈ ورڈز اور اس کے نیئر اینٹونیمز. ورب کے طور پہ سارے سنونیمز, ریلیٹڈ ورڈز, نیئر اینٹونیمز. یہ بھی اس کی پوری ہسٹری آ جائے گی. یہ ہوتا ہے تھسورس کا اور ڈکشنری کا فرق. تو اس میں تھسورس کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو. پھر انڈیکس کو دیکھیں آپ. انڈیکس کو مطلب یہ ہے کہ آپ کو کتاب پڑھ رہے ہو, اچھی کتابیں ہوتی ہیں نا جی, اچھی کتابیں ہوتی ہیں انگلش کی. اچھا, ان کے اینڈ پہ انڈیکس لکھا ہوتا ہے. وہ انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ وہ انڈیکس مشکل لفظ یا پھر ٹرمینالوجیز کو الفابیٹیکلی لکھا ہوتا ہے, الفابیٹیکلی لکھا ہوتا ہے. تو آپ ادھر سے جا کے اس لفظ کو دیکھو گے, ڈھونڈو گے, وہ آپ کو پیج نمبر بتا دے گا. آپ اس پیج نمبر پہ دوبارہ جاؤ گے, اس کا میننگ اس کو جا کے دیکھ لو گے. ٹھیک ہے, وہ میننگ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا میننگ اردو میں لکھا ہوگا یا ایسے کوئی اس کو ڈیفائن کیا ہوگا, اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن لکھی ہوگی. پھر گلوسری, یہ بھی ہر کتاب کے اینڈ پہ ہوتی ہے. پھر ویکیپیڈیا کو آپ یوز کر سکتے ہو. ویکیپیڈیا آپ ظاہر ہے گوگل کرو گے تو اس پہ آپ اس کی ہسٹری دیکھ سکتے ہو, اس کے مطلب دیکھ سکتے ہو. اس کے بعد دیکھیں یوز ورڈ انالیسز, ورڈ فیملیز اینڈ افکسز. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو کسی لفظ کا مطلب کا نہیں پتہ چل رہا, تو آپ اس لفظ کا انالیسز کرو گے. کیسے کرو گے؟ آپ اس ورڈ کی فیملی دیکھو گے کہ یعنی اس کا گرامیٹیکل سٹیٹس کیا ہے. فرض کریں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لفظ ہے انفیتھفل. میں آسان سے لفظ لکھتا ہوں, انفیتھفل ہے. اب یہ لفظ میں کھول کے لکھتا ہوں. چلو ادھر یہ سے ایک یہ ان ہے, فیتھ ہے اور یہ فل ہے. تین چیزوں سے مل کے یہ ایک لفظ بنا ہے. اس کو بھی ختم کرو, اس کو بھی ختم کرو. کیا آپ کو فیتھ کا مطلب نہیں پتا؟ آپ کو ڈیفینیٹلی فیتھ کا مطلب پتا ہوگا, فیتھفل. یہ والا لفظ اور یہ والا لفظ یہ افکسز ہیں, یہ افکسز ہیں, یعنی انہیں افکس کیا گیا اصل لفظ کے ساتھ. ان نیگیٹو بنانے کے لیے, فل اس کا ایڈجیکٹو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا کہ افکسز ہیں, یہ اصل روٹ یہی تھی فیتھ. تو ہم اس کا کیا کر رہے ہیں, ہم اس کی ورڈ فیملی دیکھ رہے ہیں اور اس کے افکسز دیکھ رہے ہیں. ہم اس سے اس کا مطلب نکالیں گے. میں ایک لفظ اور لکھتا ہوں. لفظ ہے انتھیوزیاسٹیکلی, اور آپ اس سے پہلے ان لگا دو, ان انتھیوزیاسٹیکلی. تو لفظ تھا یہ والا انتھیوز. پھر آپ کو اس سے لفظ یاد آئے گا انتھیوزیازم. پھر انتھیوزیاسٹک ورڈ یاد آئے گا, انتھیوزیاسٹک ذہن میں لے کے آؤ. پھر ان انتھیوزیاسٹک, یہ لفظ بتائے گا کہ یہ نیگیٹو میننگ رکھتا ہے کوئی نہ کوئی. اچھا, اسی طرح ان انتھیوزیازم,
جس میں جوش و خروش نہیں ہوتا. انتھوزیازم جوش و خروش کو کہتے ہیں, جذبے کو کہتے ہیں. ان نیگیٹو, ان انتھوزیازم جوش و خروش نہیں ہے. ان اچھا پھر ایل وائی والے زیادہ تر لفظ ایڈورب ہوتے ہیں. ورڈ فیملی دیکھ رہے ہیں, ناؤن ہے, ایڈجیکٹو ہے, ورب ہے, ایڈورب ہے, کیا چیز ہے. پھر کیا دیکھیں گے آپ, اب یہ نیگیٹو میننگ دے رہا ہے. انتھیوز کے اندر کوئی جوش و خروش ہوتا ہے, ایل وائی لفظ آ گیا تو ایڈورب بن گیا, جس کا مطلب اکثر سے کرتے ہوتے ہیں اردو میں. تو ان انتھیوزیاسٹیکلی بنا جوش و خروش کے, یعنی جوش و خروش کے بغیر, یعنی ہی از پلئنگ کرکٹ ان انتھیوزیاسٹیکلی, وہ بندہ ہی از پلئنگ کرکٹ, وہ کرکٹ کھیل رہا ہے ان انتھیوزیاسٹیکلی, جوش و خروش کے بغیر. ٹھیک ہے, تو جوش و خروش کے بغیر وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب. تو ہم نے دیکھا لفظوں کو کیسے کھول کھول کے اس کے افکسز کو الگ الگ کر کے اس کا مطلب نکالا. پہلے دیکھا ورڈ کا سٹیٹس کیا ہے, ناؤن ہے, پروناؤن ہے, ورب ہے, ایڈورب. اچھا ایک اور سوال ہے بھائی, آپ اس کا سٹیٹس کیسے نکالو گے؟ ڈیفینیٹلی اگر آپ کی تھوڑی سی گرامر اچھی ہے, آپ کو پارٹس آف سپیچ آتے ہیں اور آپ پہچان پا رہے ہو کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے, گرامیٹیکل سٹیٹس کیا ہے, تو آپ ایزیلی اس کا مطلب نکال سکو گے. دیکھیں نا, یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے ہیں یا اس اسٹوڈنٹ کے لیے ہیں جو بنجر زمین کی مانند نہیں ہے. جو شخص بنجر زمین کی مانند ہے, اس کے اوپر جیسا مرضی بیج ڈالتے رہیں, اس کے اوپر ہریالی نہیں آئے گی. اسے سمجھ آئے گی جس کو تھوڑی بہت ہاؤ ناؤ کا پتہ ہے انگلش کا, جس سے تھوڑی بہت گرامر آتی ہے, جس سے تھوڑا بہت پارٹس آف اسپیچ کا پتہ ہے. ورڈ فیملی کا میں یہاں پہ لفظ لکھ دوں, فرض کرو میں لفظ لکھتا ہوں یہ والا جی, اسلیپ ہے ورڈ, تو بھائی میرا تو سارا بھاشن ہی فضول میں جائے گا کہ ورڈ فیملیز کو ڈھونڈو اور افکسز کو دیکھو, جب آپ کو اس لفظ کے گرامیٹیکل سٹیٹس کا نہیں پتہ. آپ اس کو کیسے استعمال کرو گے, اس کی جگہ کا کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اینڈ پہ آنا چاہیے, یعنی آبجیکٹ کے بعد آئے گا, سبجیکٹ کے بعد آئے گا, ورب کے بعد آئے گا, یہ کہاں آئے گا؟ تو میری ساری گفتگو فضول جائے گی. اب یہ لفظ گرامیٹیکلی کیا ہے, کیسے پتہ لگے گا؟ اگر تو آپ کے پارٹس آف اسپیچ اچھے ہیں, تو تھوڑی بہت گرامر آتی ہے, تو آپ ایزیلی اس کو کسی لفظ کے ساتھ لگا کے پہچان سکتے ہو. میں فقرہ بنا دیتا ہوں. اچھا اس کا دیکھو ذرا, اس کے افکسز دیکھ لو. لفظ سلیپ تو آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے, سنا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے. ہی از اسلیپ, سلیپ کا تعلق سونے کے ساتھ ہے, تو بھائی اس لفظ کا کوئی نہ کوئی ریلیشن, کوئی لنک سونے کے ساتھ ہے, سلیپنگ کے ساتھ ہے. ہی از اسلیپ, یہ وہ سویا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے وہ سویا ہوا ہے. اس کا گرامیٹیکل سٹیٹس کیسے پتہ لگے گا؟ میری ساری گفتگو فضول میں جائے گی اگر آپ کی گرامر ویک ہے, آپ کو پارٹس آف اسپیچ کا نہیں پتہ, آپ کو گرامر کا نہیں پتہ. یہ لفظ ہے ایڈجیکٹو. اب نیا سوال کھل جائے گا بھائی وہ کیا ہوتا ہے. تو میں یہاں پہ گرامر سمجھانے کے لیے میں آپ کو نہیں مطلب یہ پڑھا رہا, کیونکہ یہ ٹاپک ہے ریڈنگ سکلز کا. میں ایک ہنٹ دوں گا, اس کے بعد اپنے ٹاپک پہ آ جاؤں گا. ایڈجیکٹیوز کیا کام کرتا ہے؟ ایڈجیکٹیوز دو کام کرتا ہے, یا تو وہ ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے یا پھر وہ پرو ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے. آپ پھر مشکل میں پڑ جاؤ گے پرو ناؤن کیا ہوتا ہے اور ناؤن کیا ہوتا ہے. یہ پرو ناؤن ہے جو ناؤن کی جگہ پہ آیا ہوا ہے. اس کے بارے یہ لفظ اس کے بارے بتا رہا ہے کہ یہ سویا ہوا ہے, تو یہ ایڈجیکٹیو ہے. ہی از اسلیپ, وہ سویا ہوا ہے. بھائی کون سویا ہوا ہے؟ یہ پرو ناؤن ہے, تو یہ لفظ اس کو موڈیفائی کر رہا ہے, اس کے بارے بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایڈجیکٹیو تھا. آپ کو ورڈ فیملی کا پتہ آپ ورڈ فیملی کا پتہ لگواؤ گے کہ پھر اس کا میننگ آپ کو ایزیلی مل جائے گا, کہ پھر آپ ڈٹرمن کر پاؤ گے کہ اس کا میننگ کیا. تو ورڈ فیملیز ہم دیکھیں گے ورڈ فیملی کے ذریعے کہ اس کا پارٹ کون سا بنتا ہے پارٹس آف اسپیچ کے لحاظ سے, اس سے پھر اس کا میننگ ہم نکال لیں گے. اس کے افکسز سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ لفظ اصل میں کیا تھا, روٹ کیا تھی, اور اس کے رائٹ لیفٹ میں کون کون سے لفظ لگے تھے اور یہ میننگ کیسے تبدیل کر رہا ہے. پھر آپ دیکھو گے ووکیبلری ان کانٹیکسٹ. دیکھیں جب ہم کوئی ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے. اور ووکیبلری ظاہر لفظ لکھے ہوئے ہیں تو کوئی ٹیکسٹ بنی ہے, آپ کو کوئی لفظ نہیں آتا تو آپ کیا کرو گے؟
آپ اس کے کانٹیکسٹ کے مطابق اس کا میننگ نکالنے کی کوشش کرو گے. اس کا میننگ یہ بنتا ہے. آپ اس کی ورڈ فیملی کو تھوڑا سا پہچانو گے, آپ اس کے افکسز کو تھوڑا سا دیکھو گے اور اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھ کے اس کا میننگ نکالنے کی کوشش کرو گے. ٹھیک ہے. اور ویسے اکثر جو ماہرین ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ ڈکشنری کا ریڈنگ کے دوران استعمال کم کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے پھر بندہ وہ جو ایک حص ہوتی ہے جس کے ذریعے جس کو وہ استعمال کر کے کوشش کرتا ہے کہ وہ میننگ نکالے, وہ اس طرف نہیں جاتا, وہ آسانی کی طرف جاتا ہے کہ ڈکشنری نکالو, اس سے میننگ دیکھ لو, پھر آگے چلتے جاؤ. تو کانٹیکسٹ کو دیکھ کے مطلب نکالنے سے آپ کو اس کی عادت پڑے گی. پھر ڈکشنری کھولیں گے تو ٹائم ضائع ہوگا, ادھر ٹائم آپ کا لگے گا, اور اصل آپ کا جو آبجیکٹ ہے ریڈنگ کا وہ پھر سپوائل ہوگا. آپ یہ کرو کہ وکیبلری کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. پھر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وکیبلری کیسے انکریز کی جائے. وکیبلری ہمیشہ زیادہ ریڈنگ سے انکریز ہوتی ہے. یعنی خاص طور پہ آپ نیوز پیپر پڑھو, آپ ایڈیٹوریلس پڑھو. ایسے اسٹوڈنٹس جو CSS کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سوال کرتے ہوتے ہیں کہ وکیبلری کیسے انکریز کی جائے, کیسے انہانس کی جائے. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ آن ڈیلی بیسس آپ ڈان ہے یا ڈیلی ٹائمز ہے یا دا نیوز کے نام سے ہے نیوز پیپر, آپ اس کے اداریے پڑھو, آپ اس کے ایڈیٹوریل پڑھو. اس سے وکیبلری کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے, وکیبلری یوز میں ہوتی ہے, لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور آپ اس کا مطلب ایزیلی اس کا آپ کی وکیبلری بھی انکریز ہوگی اور آپ اس کا میننگ بھی کانٹیکسٹ کے ذریعے نکال سکتے ہو. یوز کانٹیکسٹ کلوز ود سینٹنسز. تو سینٹنسز ہیں, ایک سینٹنس ہے, پھر اس کے بعد ایک دوسرا سینٹنس آ رہا ہے, پھر تیسرا سینٹنس آ رہا ہے. یہ بات کم و بیش کانٹیکسٹ والی بات سے ملتی جلتی ہے کہ آپ کانٹیکسٹ میں رہ کے اس کا میننگ نکالو گے. پھر یوز لائبریری ریسورسز ٹو لوکیٹ مٹیریلز. دیکھیں, سپوز یو ہیو بن given an assignment to work on and but you lack in information. So what you should do? You should definitely head towards any library and try to find the specific or the required book. آپ کو جو بک چاہیے, وہ جو اسپیسیفک آپ کو چیز چاہیے, آپ مٹیریل لوکیٹ کرنے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے آپ لائبریری ریسورسز کی طرف جاؤ, آپ لائبریریز کی طرف جاؤ. میں نے اکثر دیکھا ہے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لائبریریز میں نے جا کے دیکھا ہے, اتنی بڑی لائبریری ہے, لاکھوں کی. فرض کریں پنجاب یونیورسٹی میں تقریباً 4 لاکھ کے نزدیک کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو مین لائبریری ہے, چند لوگ بیٹھے, اتنے بڑے AC چل رہے ہیں, اتنا خرچہ ہو رہا ہے, سٹاف ہے, صبح سے شام تک AC چلتے ہیں, لیکن چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ چند آپ گن لیں تو 15 ہوں گے یا 20 لوگ ہوں گے, اور لاکھوں کا خرچ ڈیلی کا. لوگ جاتے نہیں ہیں, لائبریریز میں نہیں جاتے. تو آپ کو لائبریریز کی طرف جانا چاہیے, جا کر کتابوں کو دیکھنا چاہیے, اسی سے آپ کی ریڈنگ امپروو ہوگی. اور آئی تھنک آئی ہیو ٹرائڈ مائی لیول بیسٹ ٹو میک دا ٹاپک کلیئر ٹو آل آف یو. ریڈنگ سکلز میں ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ میننگ کیسے ڈٹرمن کریں, میننگ کیسے نکالیں, ایسے لفظوں کے میننگ ہم جن کے بارے میں نہیں جانتے. تو آپ ڈکشنری بھی یوز کر سکتے ہو. تھسورس میں آپ ایک لفظ کے 20 سینونیم ڈھونڈ لو گے, 20 اینٹونیم آپ کو مل جائیں گے تھسورس میں, وہ دیکھا کریں. پھر آپ اس کا گرامیٹیکل سٹیٹس دیکھ کے تھوڑا سا مطلب نکالنے کی کوشش کریں, گرامیٹیکل سٹیٹس کیا ہے اس کا. پھر اس کے بعد افکسز دیکھ لیں, اس کے رائٹ لیفٹ, جیسے یہ لفظ ان فیتھ فل کا ہم نے ان کو نکال دیا, فل کو نکال, پیچھے فیتھ لفظ بن گیا, فیتھ یقین. اس لفظ کو آپ ایسے افکسز کے ذریعے دیکھ سکتے ہو. پھر وکیبلری کانٹیکسٹ میں پڑھی ہوتی ہے, آپ اس کے کانٹیکسٹ میں مطلب نکالنے کی کوشش کرو. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کے پر کام کرنا ہے, کوئی مٹیریل ڈھونڈنا ہے, تو آپ لائبریری کی طرف جاؤ اور کتابیں نکال کے پڑھو. تھینک یو سو مچ.